الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين احباب ذی وقار آقا حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کی اس محفل میں آنے والا ہر شخص باعزت ہے، با تکریم ہے، قابل احترام ہے۔ میں آپ تمام احباب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ نیک لوگوں کے صدقے میں گناہگار کے گناہ بھی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی حضور پاک کی خوشی کی اس محفل میں تشریف لائے ہیں، اللہ پاک سب کو دنیا و آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ میں بہت ہی زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گا محمد ابراہیم صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کو اللہ نے کرم کیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں آپ میں سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، تو میں اس بات پر سچ بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ میں سچ میں حضور کی محفل میں بیٹھ کر سچ کہہ رہا ہوں۔ دلی خوشی ہوتی ہے، کسی کے دن کسی طرح بستے ہیں، کسی کی راتیں کس طرح بستی ہیں۔ وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی جو عطا ہے۔ ہم میں سے سارے لوگ، زیادہ تر لوگ ہم دنیا کے ہی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ابراہیم صاحب پہ اللہ نے یہ کرم کیا ہے، ان کا بیٹا اور یہ دونوں ہی ماشاءاللہ بچے، روز میں ان سے پوچھتا ہوں پتر آج کہاں تھے؟ آج وہاں محفل میں تھے۔ آج کہاں تھے؟ آج محفل میں تھے۔ یارو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ نے کسی کو بھینسوں کے لیے چن لیا ہے، کسی کو لوہے کے کام کے لیے چن لیا ہے، کہ سارے رزق حلال کر رہے ہیں، سارے ہی اچھے ہیں، لیکن یہ کتنے اچھے ہیں، دن رات حضور کی محفلیں سجا رہے ہیں، دن رات حضور کی محفلوں میں حاضری دے رہے ہیں۔ میرا یہ محبوب بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ دن رات، یہ اللہ کا ہی کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی، وہ ذات، ارسل، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے خاص رسول کو۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ محفلیں ایسے ہی سجا لیتے ہیں، ایسے ہی یہ ساؤنڈ پارٹی منگا لیتے ہیں، ایسے ہی تمبو کناتے لگ جاتی ہیں، جناب کھانے پینے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ اے کاش کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق مل جائے، ہم قرآن مجید کو علم حاصل کرنے کے لیے پڑھیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ، اے لوگو وہ
خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ اس کارگاہ حیات میں زیست کا خالق ہے، وہ حیات کا خالق ہے، وہ ممات کا خالق ہے، وہ عرش کا خالق ہے، وہ زمین کا خالق ہے، نباتات کا خالق ہے، جمادات کا خالق ہے، ارض و سما کا خالق ہے۔ آسمان پہ چمکنے والے ستارے اس نے پیدا کیے ہیں، چاند کو اس نے پیدا کیا ہے، سورج کو اس نے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اے دنیا والو، آؤ قرآن پڑھو۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ذات جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، ارے یہ اس کی شان ہے، اس کا کرم ہے، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور یاد رکھنا، میلاد پڑھنا، میلاد سننا اور میلاد کی محفلوں میں آنے جانا یہ شرک نہیں ہوا کرتا، بلکہ کسی نے کیا خوب کہا، ارے میلاد کا ذکر خود شرک کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ اللہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، ارے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ جب تم حضور کا میلاد مناتے ہو تو یہ شرک کی نفی ہوتی ہے کہ محمد وہ ہے جو پیدا ہوئے ہیں، اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا، نہ اس سے پیدا ہوتا ہے کوئی، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کی کوئی ماں، نہ اس کی کوئی اولاد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو شرک کہنے والوں شرم کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی ہیں، ان کی ماں بھی ہے، اور وہ اپنی ماں کے بطن سے 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے ہیں۔ میلاد منانا اسی چیز کی دلیل ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہتے، ارے خدا تو ان کو بھیجنے والا ہے، هو الذی ارسل رسولہ، ارے وہ ان کو تو دنیا میں بھیجنے والا وہ ہے۔ پھر فرمایا ارسل رسولہ، یہ ارسل اور رسولہ یہ میری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ ارسلہ کیا ہے؟ ارسلہ رسولہ، یہ دو لفظ ہیں لیکن دونوں لفظوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ ارسلہ کیا ہے، رسولہ کیا ہے، دونوں لفظوں کے مادے سے میں ایک معنی ارسلہ کے ضمن میں عرض کروں گا اور ایک معنی رسولہ کے ضمن میں عرض کروں گا۔ اگر آپ کو اللہ پاک یہ سعادت بخشے، آپ کو توفیق ہو، جو بھی میری بات کو سنیں، علماء کرام، اگر آپ المفردات کو پڑھیں، یہ امام راغب اصفہانی کا جناب لغت کی ایک کتاب ہے جس میں وہ قرآن مجید کا معنی لکھتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ارسلہ دراصل الرسل سے نکلا ہے، اور الرسل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ 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 آنا، آہستہ آہستہ آنا۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ناقۃ رسلۃ، اس اونٹ کو کہتے ہیں جو تھوڑا سا چلے پھر بیٹھ جائے، سانس لے پھر چلے پھر بیٹھ جائے، پھر چلے پھر بیٹھ جائے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ جو آہستہ آہستہ بیٹھے، آرام آرام سے سبک رفتاری سے بیٹھے اور آہستہ آہستہ کھڑا ہو، اس کو بھی یہی لفظ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس کا مطلب اس آیے کریمہ میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سناؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے نبیوں سے جتنے میں نے نبی بھیجے ان سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ میں آپ کو کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ قرآن پڑھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو میں نے اپنے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، جتنے نبی اللہ فرماتے ہیں میں نے اس دنیا میں بھیجے ہیں میں نے ان سے یہ وعدہ لیا ہے۔ کیا وعدہ لیا؟ فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں کتاب حکمت دے کر بھیج رہا ہوں، لیکن یاد رکھو میری بات یاد رکھو۔ اب یہ اللہ وعدہ لے رہا ہے، کس سے وعدہ لے رہا ہے؟ اپنے سارے نبیوں سے۔ شامل ہو جائیں ذرا سارے، کس سے وعدہ لے رہا ہے؟ یہ سارے نبیوں سے۔ کس سے وعدہ لے رہا ہے؟ ذرا سارے کا لفظ بھی بول دیں، اپنے سارے نبیوں سے۔ کس سے وعدہ لیا؟ کیا وعدہ لیا؟ ثم جاءکم رسول، اگر میرے نبیوں میں تمہیں نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا ایک خاص نبی ہے، میرا ایک خاص رسول ہے، اس نے آنا ہے، اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے، مصدق لما معکم، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ سارے نبیوں کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے میرے سارے نبیوں مجھ سے وعدہ کرو، وہ خاص نبی وہ خاص رسول اگر آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں چاہیے کہ تم اس نبی پر ایمان لے آؤ، تمہیں چاہیے کہ تم اس نبی کا کلمہ پڑھو۔ ساری قوم کو تم اپنا کلمہ پڑھاؤ گے، لیکن اگر وہ نبی آیا تو اس نبی کا کلمہ تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ لَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اور تمہیں اس کی مدد کرنی پڑے گی، اس کی شان بیان کرنی پڑے گی، اس کے دین کو پھیلانا پڑے گا۔ یہ اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ پھر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو ہر نبی جب ہر نبی کے وصال کا وقت قریب آیا، ہر نبی جب فوت ہونے لگا نا، اس نے جتنے لوگ ادھر مسلمان ہوئے تھے نا اس نبی کا کلمہ پڑھا، انہوں نے اس ہر نبی نے ان سب کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ میں مرنے لگا ہوں، مجھ سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ میرا ایک خاص نبی اور خاص رسول آنے والا ہے، اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب میں تو ساری زندگی اس خاص نبی خاص رسول کا انتظار کرتا رہا، وہ خاص نبی اور خاص رسول میری زندگی میں نہیں آیا، میں آج مرنے لگا ہوں، میں تم سے یہ وعدہ لیتا ہوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے وعدہ کرو، اگر تمہاری زندگیوں میں وہ نبی اور وہ رسول آیا تو میرا کلمہ نہ پڑھنا، تم پر لازم ہے تم اس رسول کا کلمہ پڑھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی وعدہ لیا، حضرت نوح علیہ السلام نے یہی وعدہ لیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے یہی وعدہ لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی وعدہ لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہی وعدہ لیا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہی وعدہ لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی وعدہ لیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی وعدہ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی وعدہ لیا، حضرت ہارون علیہ السلام نے یہی وعدہ لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی وعدہ لیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، جو نبی آیا وہ دنیا کو یہی بتلا گیا، ارے وہ خدا کو پا گیا جو مصطفیٰ کو پا گیا، اور غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہارا چھا گیا، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ تکبیر،
हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु, अरसला का मतलब है کہ جس کے آنے کی خبر آہستہ 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 سارے نبی سارے رسول دیتے رہے، وہ نبی وہ نبی وہ نبی. پھر فرمایا رسولہ رسولہ. امام راغب اصفہانی رسل سے رسول کا دوسرا معنی یہ لکھتے ہیں کہ رسول میں رسول سے مراد یہ ہے کہ جو انتہائی نرم دل ہو، جو انتہائی محبت والا ہو، جو انتہائی پیار والا ہو، جو انتہائی شفقت والا ہو، جو دینے والا ہو، جو کھلا دینے والا ہو، جو اتنا دینے والا ہو، اتنا دینے والا ہو، اتنا دینے والا ہو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، ارے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور فرماتے ہیں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی. اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا. کبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، جناب زمین و آسمان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. کبھی فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. کبھی فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ارے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہو پڑھتے جاؤ، پھر رکنا نہیں پھر رکنا نہیں، پڑھتے جاؤ. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والوں یہاں پہ آ کے رک نہ جایا کرو، پھر ذرا اعلیٰ حضرت کے ساتھ مل کر پڑھ لیا کرو نا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سارے پڑھ لیں ذرا، تیری نسل پاک میں ہے، پھر پڑھ لیں تیری نسل پاک میں ہے. یہاں پہ رکا نہ کرو، پڑھا کرو تیری نسل پاک میں ہے.
ارے سیدہ فاطمہ کی بات ہو تو پڑھ لیا کرو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، حسن پاک کی بات ہو تو کہہ دیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، حسین پاک کی بات ہو تو کہہ دیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، علی اکبر کی بات ہو تو کہہ دیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، علی اصغر کی بات ہو تو کہہ دیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، قاسم کی بات ہو تو کہہ دیا کرو تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، زین العابدین کے بات ہو تو کہہ دیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، امام باقر کی بات ہو تو کہہ دیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، امام جعفر صادق کی بات ہو تو کہہ دیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، امام رضا کی بات ہو تو کہہ دیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، امام تقی کی بات ہو تو پڑھ لیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، امام نقی کی بات ہو، امام حسن عسکری کی بات ہو تو کہہ دیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، رکا نہ کرو غوث پاک کی بات ہو تو کہہ دیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جلال الدین سرخ پوش بخاری کی بات ہو تو کہہ دیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کبھی داتا صاحب جاؤ تو داتا صاحب کو دیکھ کے کہہ دیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اللہ توفیق دے اجمیر شریف چلے جاؤ خواجہ پاک کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہہ دینا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اللہ توفیق دے کبھی گولڑے بھی چلے جاؤ پیر مہر علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دینا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کبھی جناب کسی اور آستانے پہ چلے جاؤ وہاں پر کہہ دینا، کبھی چورا شریف چلے جاؤ وہاں پہ کہہ دینا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے بخل نہ کرنا یہاں پہ رکنا نہ، محلے میں گھر میں لاہور میں پنڈی میں کوئی سید زادہ مل جائے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نہ کر سکو تو اس کے ہاتھ چوم کر ہی کہہ دینا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ پڑھنا تو میں نے کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ نے نصیب کچھ اور کر دیا۔ حضور علیہ السلام اس قدر رحم بانٹنے والے چھوٹے سے ہیں، شاید 6 ماہ کے ہیں، اذان کا وقت ہونے والا ہے، بس میں ختم کرتا ہوں، پڑھنا تو مجھے اور بہت کچھ تھا لیکن اب یہ آخری بات سن لو۔ حضور 6 ماہ کے ہیں، مکہ میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوئیں، آپ لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بارشیں نہ ہو تو کسان کا کیا ہوتا ہے، جناب جانور بھوکے پیاسے مرنے لگ جاتے ہیں، چارے ختم ہو جاتے ہیں، فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، پودے مرجھا جاتے ہیں، ہر طرف مردنی چھائی، ہر طرف مردنی چھائی۔ لوگ آ گئے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کاہنوں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کس کی طرف جا رہے ہیں، بارش ہو نہیں رہی، پھر آ کے کعبے کا طواف کرنے لگ گئے، بارش پھر بھی نہیں ہوئی، پھر کعبے میں رو رو کر اپنے بتوں کے سامنے ناسیہ فرسائی کرنے لگے، بارش پھر بھی نہیں ہوئی، کبھی لات کو پکارا بارش پھر بھی نہ ہوئی، کبھی حبل کو پکارا بارش پھر بھی نہ ہوئی، کبھی عزا کو پکارا بارش پھر بھی نہ ہوئی، کبھی نائلہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے بارش پھر بھی نہ ہوئی۔ جب ہر آزما لیا، کسی نے کہا کعبے کے متولی کے پاس چلتے ہیں، برا نہ مانو تو میں آپ کو بھی لے چلوں کعبے کے متولی کے پاس۔
بخل نہ کیا کرو، دو نمبری نہ کیا کرو، کعبے پہ جاتے ہو کعبے کے متولی سے بخل نہ کیا کرو۔ آ جاؤ، وہ سارے بھی پھنس گئے تھے تو گئے تھے کعبے کے متولی کے پاس، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ کعبے کے متولی کے پاس۔ کعبے کے متولی کو کہنے لگے سرکار بارش نہیں ہو رہی، سرکار بارش نہیں ہو رہی، سرکار جانور مر رہے ہیں، سرکار پودے مرجھا گئے، سرکار اب تو پینے کو پانی بھی نہیں بچا، آپ کو اللہ نے شرف دیا ہے، آپ کعبے کے متولی ہیں، ہمارے لیے کچھ کیجئے نا۔ کعبے کے متولی کہتے ہیں میں 1 منٹ ٹھہرو، گھر جاتے ہیں، ننھا سا 6 ماہ یا 2 سال کے حضور علیہ السلام کو اٹھا کے لاتے ہیں، اٹھا کے لے کے آتے ہیں، پھر آپ کو حضور ننھے سے گود میں اٹھا کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کر کہتے ہیں جناب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تیرا پیارا ہے، یہ تیرا خاص ہے، یہ تیرا معصوم ہے، یہ تیرا پیارا ہے، میرے پاس یہی کچھ ہے، اللہ میں اس کا وسیلہ دیتا ہوں، اللہ ہم پر بارش عطا فرما دے۔ جناب پھر اس پر یہاں پر ایک شعر پڑھتے ہیں اور اس کعبے کے متولی کا نام سن کے چہرے پر 12 نہ بچ جائیں، تمہارا چہرہ مرجھا نہ جائے، ذرا خوشی سے کہہ دو کعبے کے متولی کا نام لے لو، سرکار جناب مولا علی کے بابا سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے، سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ اب اگر یہ پوچھو کہ میں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کیوں کہا، اگر مولویوں کی بات سننی ہے، کس بندے نے مجھے کہا، میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، وہ کہنے لگا ابو طالب کے ایمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا وہی خیال ہے جو اعلیٰ حضرت کے استاد کا خیال ہے، وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے استاد کا عقیدہ ہے۔ میں دن کو بات کر رہا تھا، جب ہمارے نکاح ہوتے ہیں، میں بھی نکاح پڑھاتا ہوں، تو نکاح ہوتے ہیں نا، تو نکاح کے وقت ہم کلمہ، مولوی صاحب کلمہ پڑھاتے ہیں، مولوی صاحب کلمہ پڑھاتے ہیں نا، پوچھا مولوی صاحب کلمہ کیوں پڑھاتے ہو؟ کہا نکاح سے پہلے میں ذرا کلمہ پڑھا کے یہ دیکھ لوں یہ دولہا مسلمان تو ہے۔ جناب کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نکاح پڑھانے سے پہلے دولہا مولوی صاحب سے کہے کہ مولوی پہلے کلمہ سنا، تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اگر مولوی صاحب سے کلمہ نہیں سنتے تو حضور کے نکاح خان کا کلمے پر شک نہ کیا کرو۔ اگر پڑھنا ہو امام سہیلی کو پڑھ لو، اگر پڑھنا ہو امام قرطبی کو پڑھ لو، اگر پڑھنا ہو ریاض میں پڑھ لو، اگر پڑھنا ہو تو جناب ایمان ابو طالب بھی جتنی کتابیں ہیں پڑھ لو۔ حضرت ابو طالب نے حضور کے صدقے سے دعا کی، اللہ نے بارش عطا فرما دی، فرمایا یہ چھوٹے سے اتنے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ، رحم مانگتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، بات ختم نہیں ہوئی، پھر کبھی یار زندہ صحبت باقی کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا